بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2065 ہے اور آج سورۃ الواقعہ کی 6 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 7 تا 12۔ چلے سب سے پہلے ہم ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَكُنْتُمْ اور تم ہو جاؤ گے، ازواجن قسمیں، ثلاثہ تین، فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ سو دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المیمنہ کیا ہیں دائیں ہاتھ والے، واصحاب المشأمہ اور بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المیمنہ کیا ہیں بائیں ہاتھ والے، والسابقون اور سبقت لے جانے والے، السابقون تو سبقت ہی لے جانے والے ہیں، اولئک یہی لوگ، المقربون مقرب ہیں، فی جنات النعیم نعمت والے باغات میں۔ ترجمہ یوں ہے، چنانچہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں کیا کہنا ان دائیں ہاتھ والوں کا، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں کیا بتائیں وہ بائیں ہاتھ والے کیا ہیں، اور جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ تو ہیں ہی سبقت لے جانے والے، وہی ہیں جو اللہ کے خاص مقرب بندے ہیں، وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔ ان 6 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، تم لوگ اس دن 3 قسموں میں بٹ جاؤ گے۔ دوسری بات، تو جو داہنے ہاتھ والے ہیں ان کے کیا کہنے۔ تیسری بات، جو بائیں ہاتھ والے ہیں کیا بتائیں ان کا حال۔ چوتھی بات، جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ ہیں ہی سبقت لے جانے والے۔ پانچویں بات، وہی ہیں جو اللہ کے خاص مقرب بندے ہیں۔ چھٹویں بات، وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ بزرگان محترم، جب قیامت کا یہ خوفناک منظر ختم ہو جائے گا جس کا تذکرہ پچھلی آیات میں ہوا، تو اس وقت تمام انسانوں کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا، تو وہاں انسانوں کی 3 قسمیں کی جائیں گی۔ اسی کو ان آیتوں میں بیان کیا جا رہا ہے کہ تم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 قسموں میں باندھ دے گا۔ ایک ہیں داہنی جانب والے، دوسرے ہیں بائیں جانب والے، اور تیسرے ہیں مقرب۔ تو یہ جو داہنی جانب والے ہیں یہ وہ ہیں جن کا اعمال نامہ ان کے داہنے ہاتھ میں یعنی سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جن کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جنتی ہوں گے، اور بائیں جانب والے وہ ہوں گے جن کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ دوزخی ہوں گے، جیسا کہ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 32 تک ان دونوں کا ذکر فرمایا گیا، یعنی جن کے نام اعمال کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور جن کے نام اعمال کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ بائیں جانب والوں کے بارے میں کہا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ۔ دونوں جانب والوں کی حقیقت بیان کی گئی
کہ جن کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جنت کی خوبصورت زندگی گزارے گا. وہ زندگی کتنی حسین ہوگی اس بارے میں فرمایا گیا ما اصحاب المیمنہ، کہ ان داہنی جانب والوں کا کیا ہی کہنا، یعنی انہیں جو انعامات ملیں گے اسے بیان کرنا مشکل ہے. اور جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اسے دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا، وہاں ان کا کیا حال ہوگا اس بارے میں فرمایا ما اصحاب المشأمہ، بائیں جانب والوں کا کیا حال ہوگا اسے کیا بتائیں، یعنی اس عذاب کی سختی اور شدت کو بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ دو قسمیں ہو گئیں، داہنی جانب والے جنتی، بائیں جانب والے دوزخی. اور تیسری قسم جو اللہ کے مقرب بندوں کی ہے، ان سے مراد بعض مفسرین کے نزدیک نبی اور رسول ہیں، انبیاء اور رسول، توابین اور مجاہدین ہیں، جن کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہوگا. بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے ہی اپنے آپ انبیاء پر ایمان لایا ہوگا، اور دیگر اقوال بھی اس سلسلے میں مروی ہیں، جیسے کہ وہ لوگ ہوں گے جو خیر کی طرف سب سے پہلے بڑھنے والے ہیں. سورۃ المومنون کی آیت نمبر 61 میں فرمایا گیا اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ ہیں وہ لوگ جو بھلائیاں حاصل کرنے میں جلدی دکھا رہے ہیں، اور یہی ہیں وہ لوگ جو اس کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. لہذا جو بھی اس سابقین والی جماعت میں ہوگا وہ اللہ کا سب سے مقرب ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کے سائے کی جانب سبقت کرنے والے کون لوگ ہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے کلمہ حق پیش کیا جاتا ہے تو اسے قبول کر لیتے ہیں، اور جب حق بات کہنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو اسے بیان کر دیتے ہیں، اور لوگوں کے لیے وہی فیصلہ کرتے ہیں جو فیصلہ وہ اپنے لیے کرنا پسند کرتے ہیں. یہ مشکات کی روایت ہے. اور شبیب بن عجلان رضی اللہ عنہ نے ان تینوں کے درمیان فرق کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو کم عمر میں ہی بھلائی اور خیر کی طرف سبقت کر جائیں اور ساری زندگی اسی عمل پر برقرار رہیں، تو ایسے لوگ سابقین اور مقربین میں ہیں. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا ابتدائی وقت گناہ اور غفلت میں گزارا لیکن پھر توبہ کر کے نیک اعمال کرتے رہے اور باقی عمر اسی میں گزاری، تو ایسے لوگ اصحاب الیمین میں شامل ہیں. اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو شروع سے آخر تک اپنی ساری زندگی گناہوں ہی میں گزار دی، تو ایسے لوگ اصحاب الشمال ہیں، جیسا کہ تفسیر قرطبی میں موجود ہے. اور ان سابقین کو اللہ تعالیٰ انعام عطا فرمائے گا کہ وہ لوگ نعمتوں والے باغات میں آرام سے ہمیشہ کے لیے رہیں گے، جہاں ان کی ہر خواہش پوری کی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا شمار ان سابقون الاولون میں فرما دے، ان مقربین میں فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.